اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج پھر حسب معمول ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک بار پھر سے آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ جزاک۔ ناظرین، بلا تاخیر سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے مومنہ بی بی نے سمبڑیال پنجاب سے۔ وہ لکھتی ہیں، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میں بچپن ہی سے نظر کی کمزوری میں مبتلا ہوں۔ دوائیوں اور دوسرے ٹریٹمنٹ سے میرا علاج چل رہا ہے۔ جب یہ علاج چلتا رہتا ہے تو نظر کچھ بحال رہتی ہے، لیکن جیسے ہی کچھ بد پرہیزی کرتی ہوں تو آنکھوں اور نظر کے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے باقی 2 بڑے بچے نارمل ہیں، لیکن میرے چھوٹے بیٹے میں آنکھوں کی اس بیماری کے اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے اس صورتحال پر قابو پانے کے لیے کوئی پڑھائی، دعا یا کوئی روحانی علاج ہے تو اس سلسلے میں گائیڈ کر دیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایسا ممکن ہے کوئی ایسی پڑھائی جس سے ہم آنکھوں کی اس پرابلم کو جو ہے روکا جا سکتا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں اپنی بہن کا کہ انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے ایک جائز مسئلے میں رہنمائی طلب کی۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لکل داء دواء، بے شک ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی دوائی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہوتا ہوں فَهُوَ يَشْفِينِ، تو اللہ مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے اسماء میں سے ایک اس کی صفت جو ہے، اسم جو ہے، الشافی بھی ہے، شفا دینے والا۔ اور قرآن مقدس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ سبحان اللہ۔ ہم نے جو کچھ بھی قرآن میں نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یقیناً جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، بے شک دنیا کے لیے بھی رحمت، آخرت کے لیے بھی رحمت ہے۔ تو اس پہ مفسرین نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اسلام نے ہمیں جو ایک طرز زندگی عطا کیا ہے، اگر کوئی اس کو اپنا لیتا ہے تو اس کے جسم کے ساتھ ساتھ بہت ساری قلب و روح کی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ یہ دعویٰ ہے نماز کے حوالے سے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر بے شک وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا۔ بے شک۔ تو وضو، غسل، جسم کی طہارت، مسواک، کان، ناک اور جسم کے سارے اعضاء کو پاک صاف رکھنا، بہت ساری روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ طبی بیماریوں بھی نجات نجات انسان کو مل جاتی ہے۔ اور انسان کے یہ اعضاء جو ہیں، ڈاکٹروں کا یہ خیال ہے کہ بہت ساری گلے کی بیماریوں کے پیچھے ایک سبب جو ہے وہ دانت صحیح طرح صاف نہ کرنا، مسوڑوں کی گندگی، دانتوں میں جو مختلف خوراک کے ذرات اور ریشے وغیرہ پھنس جاتے ہیں، اگر ان کو فلاس کے ذریعے یا مناسب برش کے ذریعے یا مسواک کے ذریعے دور نہ کیا جائے تو وہی بالآخر بیماریوں کا سبب بنتے ہیں، دانت کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں۔ تو نماز سراپا شفا، بے شک روزہ سراپا شفا، بے شک یعنی جسم اور قلب اور وجود کی ہر بیماری، روزہ بھی شفا، حج بھی شفا، زکوٰۃ بھی شفا۔ بے شک۔ تو اسلامی تعلیمات کے اگر ان کی حکمتوں میں جائیں تو اس میں سرکار بلکہ باضابطہ فرمایا کرتے تھے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، بے شک نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ظاہری طور پر بھی انسان جب 5 دفعہ آنکھیں پانی سے دھوتا ہے
تو اس کے اندر سے مٹی، ذرات یا ایسی چیزیں دور ہوتی ہیں، آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ قائم دائم رہتی ہے۔ اور اس سے روحانی بھی مراد ہے کہ اللہ کا قرب ملتا ہے، روح کو ایک رویت قلبی کی کیفیت ہوتی ہے، لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ تو ایک حضور قلبی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رویت قلبی کی کیا کیفیت، جیسا کہ حدیث شریف میں سرکار فرماتے ہیں ایسے نماز پڑھو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی پہلو کی طرف بھی اشارہ ہے اور جسمانی پہلو کی طرف بھی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفائی ستھرائی میں بہت زیادہ مبالغے کی حد تک، الطہور شطر الایمان، یہ بھی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو طہارت اور پاکیزگی اسلام کا طر امتیاز ہے۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود جمیل ہے اور وہ حسن کو، صفائی کو، ستھرائی کو، کردار کی ہو، جسم کی ہو، لباس کی ہو، گھر کی ہو، ماحول کی ہو، ہر اعتبار سے اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ تو اس کے لیے مفسرین نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایک علاج بھی بیان کیا ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد جو ہے وہ کم از کم 3 دفعہ، یہ سورہ قاف کی آیت نمبر 22 ہے، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، کہ ہم نے سارے حجاب پردے دور کر دیا، آج آپ کی نظر بہت تیز ہے اور بہت بہترین ہے۔ تو یہ اگر پڑھ کے دم کیا جائے یا ہاتھوں کو دم کر کے آنکھوں پہ جو ہے وہ 3 دفعہ لگایا جائے، تو اس سے جو بچے ہیں معصوم ہیں، وہ ماں باپ پڑھ کے جب نماز پڑھیں تو یہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے ان کی آنکھوں پہ دم کریں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ علاج معالجہ، یہ سنت رسول ہے، انسان کو پریونشن از بیٹر دین کیور، پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ تو علاج بھی کروایا جائے، جو ماہر طبہ ہیں، جو آئی اسپیشلسٹ ہیں، ان سے مشورہ لے کے اور اس کی وجہ ڈھونڈی جائے۔ بعض کا معدے کی وجہ کی خرابی سے، بعض کو قبض کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے، اور اس میں بعض حکامات جو وہ کہتے ہیں وہ پانڈا اور برتن بنایا جائے جس میں سونف ہے، خسخاس ہے، پھر بادام اور گری وغیرہ ڈال کے اس میں پھر کوئی چینی، گڑ، شکر یا وہ مصری وغیرہ ڈال کے وہ تیار کرتے ہیں۔ بعض اس میں کچھ دیسی گھی بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو اس سے بھی بعض نے کہا کہ ہرڑ کا مربع، طباء نے، کہ اگر خالی پیٹ 1 یا 2 یا 3 جتنی انسان ہضم کر سکے، ہریڑے جو ہیں، اور آملے کا مربع بھی بعض نے کہا، دودھ کا استعمال بھی۔ تو جو سرکار کی سنت سے چیزیں ہمیں ملتی ہیں یا ماہر طباء کی رہنمائی ہے، میرا خیال اگر اس کو اختیار کریں، جیسا کہ ہماری بہن نے بتایا کہ جب احتیاط کرتی ہے تو ٹھیک رہتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا مرض نہیں کہ جو ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے، احتیاط کرنے سے وہ اپنا اس مقصد کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے ہیں نا احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہمیں طبی جو ضروریات ہیں ان کو اچھے سے پورا کرنا چاہیے، اور جہاں تک اللہ تعالیٰ کی مدد کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اگر تم کسی مشکل میں پڑ گئے ہو تو پھر آؤ میری طرف، صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کر لو۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد۔